سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اسی آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والوں، تم بھی درود و سلام پیش کیا کرو۔ اس میں چند باتیں میں عرض کروں گا۔ نمبر ایک یہ کہ صلاۃ ایک الگ چیز ہے اور سلام ایک الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ صلاۃ کا معنی اگر اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی رحمت کرنے کے ہیں۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ اللہ پاک درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک رحمت بھیجتے ہیں۔ یہاں بھیجنے کا معنی ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ فرشتے یا انسان درود بھیجتے ہیں تو اس کا معنی بھیجنا تو لفظ بولا گیا، مگر یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ رحمت کوئی بھیج نہیں سکتا اللہ کے سوا، اس کا مالک تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جب فرشتے درود بھیجے یا کوئی انسان درود بھیجے تو اس کا معنی طلب الرحمت من اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کو طلب کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ یہ آیت بہت مشہور ہے۔ اس کے اندر جو حکم دیا گیا وہ حکم بھی بہت مشہور ہے، درود و سلام پیش کرنا۔ لیکن اس کے متعلق چونکہ معاشرے کے اندر چند غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں، چند غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے اس آیت کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنا اور اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور ہدایات آئی ہیں، ان ہدایات کو بیان کرنا، ان ہدایات کو سننا اور اسی کے مطابق عمل کرنا یہ نہایت لازم اور ضروری ہے۔ اعمال جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائن سے ہٹیں گے تو وہ اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ صرف بیکار نہ ہو بلکہ وہ گناہ بن جائیں، وبال بن جائیں، ایسا بھی ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا بہت بڑا دشمن شیطان بھی لگا ہوا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ہم آپ کے بندوں کو بہکائیں گے۔ بہکانے کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کے جو عقیدے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ہم ان کو برباد کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری شیطان نے دے دیا، مال شیطان نے چرا لیا، صرف دنیا تک ان کی سوچ محدود ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دنیا کا بھی نقصان کر سکتا ہے، مگر کبھی بھی شیطان کا مقصد اور شیطان کا نشانہ ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا بدن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔
میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ہماری طرح بیکار بھی نہیں ہے کہ وہ بیکار کام میں الجھا رہے، اپنے مقصد کو فراموش کرے۔ ہم بیکار باتیں سوچتے ہیں، وہ کبھی بیکار بات نہیں سوچتا، ہمیشہ اس کا نشانہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہوا کرتی ہے، وہ ہے ایمان، وہ ہے ہدایت، وہ ہے سنت کے مطابق ہمارے ہونے والے اعمال۔ اس کے اوپر وہ نشانہ لگاتا ہے اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے کوئی بھی مسئلے ایسے نہیں ہیں، کوئی بھی احکام ایسے نہیں ہیں جس میں شیطان نے ڈنڈی نہ ماری ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے شریعت میں لاکھوں مسائل ہیں تو ان لاکھوں مسائل میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں شیطان نے ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کی ہو۔ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ انسان جس کی وجہ سے اس نے ذلت و رسوائی اٹھائی اور انسان کامیاب ہو گیا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ انسان اس کے مقابلے میں کامیاب دکھائی دے، وہ ہمیشہ اس کو ناکامی دیکھنا چاہتا ہے۔ خیر، اس مختصر تمہید کے بعد میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کا ایک قول آپ حضرات کو سناتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، پورا بیان سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصم خاص صحابہ ہیں اور بڑے ذی علم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معتمد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں تعلیم کے لیے آپ ہی کو منتخب فرمایا تھا۔ کوفہ ایک نیا شہر بسایا گیا تھا، نئے لوگ تھے وہاں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا کہ اس شہر کی تعلیم آپ کے ذمے ہے۔ ایسے بڑے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دیگر صحابہ کو فتویٰ دینے والے صحابی یہ فرماتے ہیں لا یجعل احدکم للشیطان شیئا منہ۔ کیا ترجمہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی نماز میں سے شیطان کا حصہ نہ بنایا کرے۔ لا یجعل احدکم فی صلاتہ للشیطان شیئا منہ۔ کوئی آدمی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنایا کرے۔ یہ ایک عجیب بات نہیں ہے کہ بھئی کون آدمی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ بنائے گا؟ اور حصے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب جو ہم کو ثواب ملے گا اس میں کچھ شیطان کو بھی ہم ثواب دلوانا چاہتے ہیں؟ یہ تو معنی ہو نہیں سکتا۔ پھر حصے کا کیا معنی؟ حصے کا معنی کہ نماز اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ایسا کام مت کرو کہ اس میں شیطان کی بھی کچھ عبادت ہو جائے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اسی نماز میں ایسا کام اختیار مت کرنا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ عبادت شیطان کی بھی ہو جائے۔ کیا ہم کبھی اس پر دھیان دیتے ہیں کہ اپنی نماز میں ہم یہ غلطی تو نہیں کرتے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے وقت میں لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں، لوگوں کو بیدار فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا مت کرنا۔ پھر آگے ایک مسئلہ فرمایا مثال کے طور پر واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہمیشہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے داہنے جانب گھوم جاتے ہو، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے فجر میں اور عصر میں امام دعا مانگنے سے پہلے تسبیح پڑھنے کے وقت گھومتا ہے، اسی کو فرما رہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہمیشہ اپنی داہنی جانب گھومتے ہو، جبکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مرتبہ اپنی بائیں جانب گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔
کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے، دائیں اور بائیں گھومنا، مگر اس کے پیچھے جس خطرے کو بیان فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کے صرف ایک عمل کو چھوڑتے ہو اور دوسرے عمل کو جو کہ واجب نہیں ہے، یہ گھومنا دائیں یا بائیں گھومنا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، نہ گھومو تو کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس مستحب عمل کو کوئی اسی طرف لازم سمجھنے لگے، اس کو ضروری کا درجہ دے کر وہ کرنے لگے کہ جب بھی گھومنا ہے تو بھئی ادھر ہی گھومنا ہے، ادھر کو گھومنا جیسے گویا حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے، اس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہا ہے۔ تو صرف یہ اس ٹریٹمنٹ سے، اس طرح کے اعمال کو یعنی غیر ضروری کو ضروری کر لینا، غیر لازم کو لازم سمجھ لینا، اس طریقے کی فیلنگ سے کیا فرق پڑے گا کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دی، آپ نے اپنے نفس کو شامل کر لیا، اپنے من کو شامل کر لیا، اپنی فہم کو شامل کر لیا، اور نفس شیطان کا دائی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، نفس شیطان کے ساتھ ہے، اسی کو فرمایا۔ تو اب جتنے یہ حدیث شریف میں نے مکمل بیان کر دی، اس حدیث شریف کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھا کریں کہ جتنے بھی اعمال ہمارے ہیں ان تمام کے اندر اس طرح کا غیر متوازن عمل ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ہمیں سنت کے توازن کو ہر حال میں قائم رکھنا ہوگا، لے کر چلنا ہوگا، ذرا بھی ڈگر چھوٹی تو سمجھیے اعمال حکارت، اور ہو سکتا ہے کہ شیطان کے عبادت بھی لازم آ جائے۔ یہ خطرہ ہر وقت بنا ہے، لیکن یہ صرف خطرے کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ واقع ہے، یعنی شیطان اس میں کامیاب ہے۔ کس پر کامیاب ہے؟ کفار پر، فاسق و فاجر پر۔ ارے وہ تو پہلے سے شیطان کے کام میں لگے ہیں، وہ ہم لوگوں کے اوپر اپنا فندہ ڈالتا ہے، اپنا جال بچھاتا ہے، اور ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ آئے دن اس کا شکار ہوا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں نہایت درجے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے چلیے، اسی طریقے سے وہ ڈنڈی مارتا ہے اس مسئلہ درود و سلام میں بھی اور دیگر تمام مسائل میں بھی۔ سر فہرست میں نے جو آیت پڑھی وہ درود و سلام کے متعلق میں نے پڑھی ہے، ترجمہ بالکل واضح ہے۔ جو حدیث شریف میں نے پڑھی اس میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ ایک تابعی ہیں اور کبار تابعین میں ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، یہ صحابی ہیں۔ تو کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہاں بھی ہمیں رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی سے سنی ہوئی بات کو وہ لوگ جیسے گویا مال سمجھتے ہیں، اس کا ہدیہ دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی دیا؟ ہم نے کبھی یہ ہدیہ مانگا؟ عالم کے پاس گئے تو ہم صرف دو ہی دعا کراتے ہیں، کاروبار کے لیے دعا کریے یا پھر صحت کے لیے دعا کریے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور سوچ بوچھ نہیں ہے۔ مگر یہاں پر ذرا غور فرمائے کہ وہ کعب ابن عجرہ کیا فرما رہے ہیں، میں تمہیں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ ہدیہ کوئی مال، کوئی قیمتی شے ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوا ہدیہ؟ وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو عبد الرحمن نے فرمایا کیوں نہیں، آپ بالکل مجھے دیجئے۔ تو کہنے لگے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت وقد علمنا اللہ کیف نسلم علیہ۔ جا کر ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا
کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، اللہ پاک نے سکھا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ سلام کیسے بھیجنا ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، یعنی نبی کے ذریعے سکھایا ہے، لیکن آپ پر ہم سلام کیسے بھیجیں یہ آپ ہمیں بتا دیجیے۔ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر ہم صلات کیسے بھیجیں یہ ہمیں بتا دیجیے۔ اب یہاں پر دو باتیں قابل ذکر آ گئی۔ نمبر ایک، وہ فرما رہے ہیں کہ سلام تو بھیجنا ہمیں آتا ہے، درود بھیجنا ہمیں بتا دیجیے۔ میں اگر پوچھوں کہ سلام بھیجنا جو صحابہ کو آتا تھا وہ ہم لوگوں کو بھی آتا ہے تو بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے۔ تعلیم کی کمی، توجہ کی کمی، دین کا جو شوق اور جذبہ ہونا چاہیے اس کی کمی، اور ہر دن اللہ کی محبت کا دل میں احساس، ہر دن آخرت میں کامیاب ہونے کا غم، ہر دن نبی کی سنت کا شوق، ہر دن قرآن کی تلاوت کی فکر، ان سب کا فقدان ہے ہمارے دل و دماغ میں، کمی ہے، غائب ہے۔ اس وجہ سے جب ہم لوگ اتنی موٹی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا، اتنی موٹی باتیں تو بھی ہمیں علم نہیں رہتا۔ الحمدللہ آج ہمارے جو مکاتب چل رہے ہیں، منظم مکاتب، ان مکاتب کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، میں دوسری حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تشہد اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی صورتیں سکھلاتے تھے۔ قرآن نازل ہوتا تھا، نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کو سکھلاتے تھے۔ کیا سکھلاتے تھے؟ نمبر ایک اس کی تلاوت، نمبر دو اس سورت کا نام، نمبر تین اس سورت کا معنی اور مفہوم، نمبر چار اس سورت کو کس طرح پڑھا جائے گا، یعنی تجوید اور اعراب اور مخارج، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے تھے۔ تو جب قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کو سکھلاتے تھے، اسی طرح بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھلاتے تھے۔ ہمارے یہاں تو اس کا اہتمام نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ یہ فرض کفایہ مکاتب کی طرف سے ادا کیا جا رہا ہے۔ وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو وہ تمام چیزیں اہتمام کے ساتھ سکھلائی جاتی ہیں جن کا سکھلانا اسلام کے اندر ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ، ان کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا ہو جائے۔ بہرحال اب یہ بات یہ چل رہی ہے کہ وہ جو صحابی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے سکھلایا ہے کہ ہم سلام کیسے بھیجیں، وہ سلام کیا ہے بتلاؤں؟ میں بھی آپ لوگوں کے گھر یا پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ اتنا جو جملہ ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو صرف یہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو جملہ ہے صرف اتنا سلام ہے، یہ بات صحیح ہے؟ آپ لوگ سمجھیں گے نہیں یہی صحیح ہے، یہی جانتے ہیں ہم، یہ غلط ہے۔ التحیات یہاں سے شروع کریے، یہ سلام ہے۔
تحیات کا معنی کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ جو معنی السلاموں کا ہے وہی معنی التحیاتوں کا ہے۔ التحیات کا معنی تمام سلامتیاں، الف لام کا معنی تمام، التحیات کا معنی سلامتیاں۔ یہ تحیتن کی جمع ہے، تحیتوں و سلاما۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے، بہت سی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بعض جگہ فرمایا حیو، سلام کرو، وہاں پر تحیتن سے جو لفظ بنتا ہے حیو، امر کا صیغہ، وہ فرمایا ہے۔ آج بھی عرب والے التحیات، تحیت یہ بولتے ہیں، اس کا معنی ہے سلام، ترجمہ ہی ہے سلام۔ تو آپ اگر بلوڑی جاتے ہوں گے، وہاں پر مولانا ریاض صاحب چہل درود پڑھتے ہیں، اس میں 25 طرح کے درود شریف آتے ہیں اور آخر میں 15 طرح کے تحیات آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سے لوگوں کے پاس وہ کتاب بھی ہوگی۔ تو وہ جو 15 صیغے ہیں التحیات کے، وہ 15 صیغے سلام کے، جس میں ایک ہم لوگوں کو بہت ازبر یاد ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو نماز میں رکھ دیا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد اشہد اللہ، یہ شہادت ہے، یہ الگ ہے۔ اب آپ سمجھئے جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ نے سکھلا دیا سلام، وہ یہ سلام ہے، وہ یہ سلام ہے جس کے بارے میں صحابہ کہہ رہے تھے۔ بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ کسی دوسری چیز کا نام سلام رکھ دینا کوئی بہادری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جس چیز کو سلام کہا اس کو سلام قبول کر لینا یہ بہادری ہے، بلکہ کسی دوسری چیز کو اس کے بدل میں لے کر آنا اور یہ کہنا کہ یہ سلام ہے، اس کو پڑھو، پبلک کیا سمجھے گی کہ اچھا یہی سلام ہے، اسی کو پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اس کو سلام دے کر اس کا انکار کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس کو سلام ہی نہیں مانتے۔ جس کو سلام اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے دل و دماغ میں بھی نہیں ہے کہ یہ سلام ہے، لہذا اس کے ساتھ انہوں نے شرائط لگا دی، اس کے ساتھ انہوں نے آگے پیچھے بہت سی چیزیں لگا دی۔ تو پھر وہی حدیث شریف یاد کریے، لا یجعل احدکم فی صلاتہ للشیطان شیئا منہ، اپنی نماز میں شیطان کے لیے کوئی حصہ مت بنانا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں اپنے سلام میں شیطان کے لیے کوئی حصہ مت بنانا۔ نبی کے ڈگر سے ہٹے گا تو شیطان کا حصہ بنے گا۔ دوسرا سلام آدمی پیش کرتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے سلام کی دعوت دے رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا لاجیکل معنی یہی ہے، حقیقت میں یہی معنی بنتا ہے۔ بہرحال مجھے اس پر زیادہ بحث نہیں ہے، میں اپنے آپ لوگوں کے کام کی باتیں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے سلام۔ آگے فرمایا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کی مختلف روایتیں ہیں، میں نے وہ پڑھا جو سب کو یاد ہے تاکہ کسی طرح کا ذہن میں کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے کسی کے، اس لیے جو یاد ہے وہ والی روایت میں نے اٹھا کر پڑھا ہے۔ تو یہ ہے درود، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پڑھو۔ اب دیکھیے دونوں بات بالکل واضح ہو گئی، درود کیا ہے اور سلام کیا ہے۔ اس کے مختلف صیغے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے صرف کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک صحابی سے اس طرح کی حدیث مروی نہیں ہے، بلکہ جب سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ باری باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جا کر یہی سوال کرتے تھے، جا کر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے اور ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ تو معلوم ہے۔ یہ پتہ چلا کہ سلام پڑھنے کا طریقہ ان کو پہلے سکھایا گیا تھا۔ فرمایا ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ تو معلوم ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے آپ ہمیں یہ سکھلا دیجئے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس طرح کے واقعات منقول ہیں، اور سب کو اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا، قولوا اللہم صلی علی اللہم بارک علی، سب کو یہی جواب دیا۔ آگے تھوڑا سا فرق ہے اور وہ فرق بہت معمولی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ چلیے یہ تو بات ہو گئی کہ درود کیا ہے، سلام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دیا ہے، صحابہ نے جس کو ہدیہ سمجھا ہے اور اس ہدیہ کو صحابہ نے اپنی اگلی نسل تک پہنچایا ہے، اسی طرح نسلم بعد نسلم، کرنم بعد کرنم، عصرم بعد عصرم امت میں منتقل ہوتا ہوا چلا آیا ہے اور قیامت تک اسی طرح ہوتا چلا جائے گا۔ اب شیطان نے اس میں ڈنڈی ماری ہے، لوگوں کو مختلف طریقے سے اس میں پھنسایا ہے، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی جھگڑا کرایا، کبھی کچھ کرایا۔ لیکن واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا فقد بلغتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے، صلی علیہ درود بھیجتا ہے، یعنی اللہم صلی علیہ پڑھتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جیسے وہاں جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وغیرہ الفاظ سے جو پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر میرے اوپر درود و سلام پڑھے گا تو اس کو میں بذات خود سنتا ہوں، بلا واسطہ، جیسے آپ ہماری بات سن رہے ہیں، اس میں بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہے، بیچ میں کوئی پیغام لانے لے جانے والا نہیں ہے، آپ اتنے قریب ہیں اور ہم آپ سے اتنے قریب ہیں کہ براہ راست ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درود و سلام کو براہ راست سنتے ہیں جو ان کی قبر مبارک کے پاس سے درود و سلام پڑھتے ہیں، براہ راست سنتے ہیں۔ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر وفات طاری نہیں ہوئی، آپ کو موت آئی، یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن اس کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، یہ بھی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو بہت آسان ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اس کے لیے ہم سے الگ سے ملیے۔ آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو دور سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، من صلی علیہ نائیا، دور سے، فقط بلغتہ، تو اس کا درود و سلام میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے اسی کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، پوری دنیا میں عالم کی ہر کونے میں گلی میں وہ گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں پر کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس کو لے کر میرے پاس آتے ہیں اور میرے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں، تو پھر مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس نے میرے اوپر درود و سلام پڑھا ہے۔ اس کے اندر بھی شیطان نے ڈنڈی ماری۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی پڑھیں، اللہ کے نبی حاضر ہیں،
جبکہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر قریب سے اگر پڑھتے ہیں تو ہم سنتے ہیں اور دور سے پڑھتے ہیں تو پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا جو عقیدہ، جو سوچ، جو فکر شریعت نے دی، اس کے اوپر جمے رہنا، اس کی حفاظت کرنا، یہی لازم ٹھہرا۔ اس سے بال برابر بھی فرق آئے گا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اپنے ہر عمل کو ہمیں سنت کے مطابق کرنا ہے، اس میں کھڑا ہونا بھی لازم نہیں۔ دیکھو جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی بلا وجہ کا کام کرتے ہیں۔ اگر نبی کے نام کے آنے پر ہر جگہ کھڑا ہی ہونا ہو تو پھر جب اقامت کہی جاتی ہے اس جگہ کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھے رہتے ہیں، انگوٹھا چومتے ہیں۔ اور مجلسوں میں کتنی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس وقت ان کی عظمت، ان کی محبت جوش نہیں مارتی، وہ کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھے رہتے ہیں۔ مگر ایک مخصوص وقت میں، ایک مخصوص درود پر، جس کو ہم تو درود نہیں مانتے، ایک مخصوص کلام پر وہ سب کے سب کھڑے ہونے کو لازم قرار دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ دلیل سے اور عقل سے کہیں پر بھی فٹ بیٹھنے والی بات نہیں ہے۔ عوام کے اندر ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی زیادتی محبت میں اس طرح کی باتیں ہو گئی ہوں، مگر میں بتلاؤں، آخری بات کروں، بات ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تعصر رسول وأنت تظهر حبه هذا في الفعال، هذا لعمري في الفعال بديع، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع۔ ایک شعر کسی نے کہا ہے، نہایت عمدہ شعر، ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے۔ نہایت مسائل کا اس کے اندر حل ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ تعصر رسول وانت تظہر حبہ، رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت ظاہر کرتے ہو۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، خدا کی قسم ایسا کام محال ہے۔ ایک طرف محبت اور دوسری طرف ان کے قول کو پکڑتے نہیں، ان کی سنت کو پکڑتے نہیں، انہوں نے جو بتلایا سنتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ لو كنت صادقا، لو كنت في الحب صادقا لأطعته، اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو تو ضرور ان کی فرما برداری کرتا۔ ان المحب لمن يحب مطيع، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی سب بات مانتا ہے۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مپندار سعدی کے راہ صفا، مپندار سعدی کے راہ صفا، تواں یافت جز در پہ مصطفیٰ، تواں یافت جز در پہ مصطفیٰ۔ سعدی نصیحت مت کرو، نصیحت مت کرو، اس لیے کہ مصفا اور پاکیزہ راستہ اللہ کے نبی کے راستے کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شیخ سعدی فرما رہے ہیں۔ بے پناہ کلام اس طرح کا آپ کو ملے گا، اصول اور ضابطے ملیں گے جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا ہر راستہ گمراہی ہے، بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔